یعنی ایمان اور عمل صالح، یہ دو ایسے مرکزی اور محوری عنوان ہیں کہ جنہیں اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ ضابطہ حیات بھی ہے اور لائحہ عمل بھی ہے اور انسان کی زندگی کے لیے اللہ کی جانب سے دیا ہوا ایک دستور بھی ہے۔ ایک اچھے انسان کو، ایک بڑے آدمی کو، ایک عظیم آدمی کو کیسا ہونا چاہیے وہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اسے مومن ہونا چاہیے، اسے با کردار ہونا چاہیے۔ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار وہ ہمیشہ صاحب قسمت رہے ہیں، اگرچہ بہت سارے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار تاریخ میں موجود ہیں جنہیں ان کے زمانے کے لوگوں نے نہیں پہچانا۔ جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا گیا، سمجھ میں آئے کہ یہ کیسے مومن تھے، اور معلوم ہوا کہ ان کا کردار ہمارے لیے کتنا رہنما تھا۔ تو یہ دو عنوانات، جسے ایک اور مرحلہ بیان پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ سورہ مبارکہ شورا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو دی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ یعنی یہاں اللہ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کو کیا کیا عطا کر رہا ہے، اگر اسے عنوان گفتگو قرار دے دیتا، میں آج کی اس مجلس میں اس موضوع پر ہی ٹھہرا رہ جاؤں کہ اللہ نے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار بندوں کو کتنا چاہا ہے۔ میں اور کہہ دوں اور یوں کہہ دوں کہ اللہ کے چہیتے لوگوں کو مومن اور باکردار کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان اور اب اس آیہ کریمہ کو دیکھ لیجئے، سورہ مبارکہ شورا۔ ارشاد ہو رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، صاحبان ایمان بندوں کو اللہ کی عظیم بشارت ہے، اور ان لوگوں کو جو صاحبان کردار ہیں وہ عظیم بشارت کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اچھا، بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے مصطفیٰ۔ تم کہہ دو ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ عظیم بشارت ہے اللہ کی۔ قل، اے میرے حبیب تم کہہ دو، بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے یہ۔ بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے یہ۔ علم اللہ کا ہے، ملے گا مصطفیٰ سے۔ رزق اللہ کا ہے، ملے گا ان کے ذریعے۔ رحمت اللہ کی ہے، آئے گی ان کے ذریعے۔ بھائی اگر آمادہ ہے تو جملہ کہوں، لعنت اللہ کی ہے، مباہلے میں آئے گی ان کے ذریعے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ہم پھر مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت جھوٹوں پر قرار دیں گے۔ تو اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت۔ قرآن مجید میں 10 سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں کچھ لوگوں پہ لعنت ہوئی ہے۔ تو لعنت کا ہرگز مطلب کوئی فساد نہیں ہے، بلکہ لعنت کا مطلب نااہل لوگوں سے لا تعلقی ہے۔ جی اللہم صل علی محمد وعلی
میں آپ کو چند مثالیں دے رہا تھا کہ اللہ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار، ہستیوں، لوگوں اور صاحبان ایمان اور صاحبان کردار مسلمانوں کو کتنا عزیز رکھتا ہے۔ تو حق انہی کا ہے کہ جو صاحب ایمان بھی ہو اور صاحب کردار بھی ہو کہ اللہ انہیں بشارت دے۔ حق انہی کا ہے کہ اللہ ان کے لیے اور عنوان اولئک هم الصادقون سورہ مبارکہ حجرات میں تو اس انداز سے میں یہی سچے لوگ ہیں۔ تو مومنوں کو اللہ بہت دوست رکھتا ہے، اور جب گفتگو ایمان کی ہوگی تو یہ زاویہ ضرور بیان ہوگا کہ مومن کہتے کسے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، صاحبان تقویٰ کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ دقت چاہوں گا، غیب یہ نہیں ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، یہ غیب نہیں ہے جی، اس لیے کہ جو اس دیوار کے پیچھے ہے اسے تو پتا ہے کہ کیا ہے، پھر یہ غیب کیسے ہوا؟ تو غیب یہ نہیں ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ جو مجھے نظر نہیں آ رہا وہ کسی کو تو نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ غیب کہاں رہا؟ غیب عزیزان گرامی ایک حسین بحث ہے علمی اعتبار سے کہ غیب کا مطلب، اور پھر گفتگو ہوتی ہے اور بڑے بعض افراد بڑا اسے سجا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیب کی باتیں کوئی اور نہیں کر سکتا الا اللہ، ہم ہرگز اللہ کے کاموں میں دخالت دینے والے کو مسلمان نہیں مان سکتے، ہم اللہ کے کاموں میں دخالت دینے والے کو مسلمان نہیں مانتے۔ مسلمان وہ ہے ہی نہیں جو اللہ کے کاموں میں دخالت دے، مگر مسلمان وہ بھی نہیں ہے جو اللہ کے دیے ہوئے انعامات کا انکار کرتا ہو۔ اللہ نے جنہیں اکرامات سے نوازا ہے، اعزازات سے نوازا ہے، انعامات سے نوازا ہے، انہیں بھلا دینا بھی یہ توحید نہیں ہے جی۔ اللہ علم اس کا ذات، علم اس کی ذات، قدرت اس کی ذات، حیات اس کی ذات، حی تو صرف اللہ ہے، باقی تو طفیلی ہیں۔ اللہ نے انہیں صاحب حیات بنایا ہے تو بنے، اللہ کو کسی نے حیات نہیں دی۔ حیات اللہ کی ذات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات حیات نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات حیات ہے، زندہ صرف اللہ ہے، باقی تو جسے اللہ نے چاہا ہے تو وہ زندہ ہوا ہے۔ اور ہماری زندگی اور موت کے بارے میں تو کیا کہیے کہ جس میں اللہ نے ہمیں موت کو پہلے یاد رکھنے کا حکم دیا ہے، حیات کو کہا ہے بعد میں سوچ لینا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ بھائی ہمارا عزیز پہلے زندہ ہوتا ہے پھر مرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے پہلے موت کو یاد کرو پھر حیات کو یاد کرو۔ جو پہلے موت کو یاد رکھتے ہیں پھر ان کی حیات ختم نہیں ہوتی۔ میں اور لفظوں کو بہتر کر لیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی موت کو محفوظ رکھ لیا پھر انہیں کون مار سکتا ہے؟ صلوات پڑھ لیں گے محمد وآلہ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔